ایک مضمون مزاحیہ سا ہے اور وہ کسی شکیل صاحب کی نظر ہے کسی وجہ سے. وہ اس کا عنوان ہے کہ اکیڈمی میں استادی. اور کیونکہ 5 سال میں نے ایئر فورس کی اکیڈمی میں پڑھایا اور اس کے جو اثرات تھے، اور رسال پور خود بہت چھوٹا سا قصبہ ہے جن لوگوں زیادہ تر تو اس کی بنیاد پہ ہے، تو اس میں کچھ. اور اکیڈمی جو ہے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ، جو ایئر فورس کی اکیڈمی ہے یہ رائل ایئر فورس نے بنائی تھی. رائل انڈین ایئر فورس پاکستان بننے سے پہلے کی یہ جگہ ہے. تو تھوڑا سا اس کے اقتباس تاکہ زیادہ لمبا بھی نہ ہو. اکیڈمی میں استادی دراصل استادوں کا کام ہے. بہت اچھے. تو اس بنا پر ہم اپنے آپ کو شاگردوں میں شمار کرتے ہیں اور اپنے کئی شاگردوں کو استادوں میں گنتے ہیں، بلکہ ہمارے ہوتے ہوئے کی بدرجہ استادیوں کی بھی آمد اکیڈمی میں شروع ہو گئی. پہلے صرف ایئر فورس میں لڑکے ہی لیے جاتے تھے، لیکن ہمارے ہوتے ہوئے خواتین اور لڑکیاں بھی لینے لگی. اکیڈمی عجب جگہ ہے جہاں گھاٹ گھاٹ کے نوزائیدہ ڈاکٹر صاحب نوزائیدہ آئی ایس ایل بی چلنی سے گزر کر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ارتقائی عمل سے گزرتے ہیں. اکیڈمی میں پڑھانے کے دوران ہم نے کیڈٹ کو بکری سے شیر بنتے اور بعد میں اسی شیر کو نوکری میں بکری کی شکل اختیار کرتے تھے. بہت اچھا. کیونکہ جن صاحب کو اکیڈمی کے بارے میں کیونکہ جب آپ وہاں پہ سینئر ہوتے جاتے ہیں تو آپ بہت شیر ہو جاتے ہیں. اور جب دوبارہ ہم نے اب پتہ نہیں ایسی تبدیلیاں ڈارون نے بھی دیکھی تھی یا اس نے بندر کو انسان ہی بنتے دیکھا. ہم نے ڈارون سے پڑھ کر اکیڈمی میں انسان کو بندر بھی بنتے دیکھا. عجب سڑک پر بندروں کی طرح کیڈٹ بیٹھتے اچھلتے جاتے تھے جن کو فراگ جمپس کہتے تھے. شروع میں تو اس ارتقائی تنزل کو دیکھ کر پریشان ہوئے، مگر بعد میں پتہ لگا کہ یہ ٹریننگ کا حصہ ہے کہ اس سے شخصیت سازی ہوتی ہے. اکیڈمی میں تعینات کچھ احباب سے واسطہ پڑا تو ہمیں اس شخصیت سازی کا یقین بھی ہو گیا. میں تھوڑا سا لمبا ہے لیکن میں اس کو اس طرف لے جاتا ہوں اس طرف. رسال پور کا مقام خود ایک فضائی مقام ہے. یہاں فضا میں تو ہر لمحہ جہازوں سے تغیر رہتا ہے، مگر زمینی مقام قبل مسیح سے جامد ہے. رسال پور جا رہے تھے تو ایک تجربہ کار صاحب نے ہماری پریشانی دیکھ کر کچھ یوں ڈھارس بندائی. رسال پور اچھی جگہ ہے، وہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہوگا. اچھی صحت کی سہولیات ہیں اگر تم بیمار نہ پڑو. اچھے نوکر مل جاتے ہیں اگر تم اپنا کام خود کرو. بچوں کے لیے اچھے سکول ہیں اگر تم بچوں کو خود پڑھاؤ. اچھے ریسٹورنٹ ہیں اگر تم کھانا گھر پر کھاؤ. غرض اس کے بعد رسال پور کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا اصل میں اپنی نااہلی کا ہی اعتراف کرنا ہوگا. رسال پور میں ہمیں جو بنگلہ رہائش کے لیے ملا وہ انگریز دور کی یادگار تھی، اور یہ حقیقت بھی ہے. میرے بچے اور میری اہلیہ شاید اس مضمون کو اس طرح. کچی سی اینٹوں کا بنا مکان ایک وسیع و عریض قطعہ زمین کے درمیان میں واقع تھا. لان میں ہم بہادروں کے ساتھ گیدڑ بھی دھوپ سینکتے تھے. پڑوسی نے خبردار کیا تھا کہ ایک سانپ کی بھی رہائش اسی احاطے میں ہے. غرض بڑا قدرتی ماحول تھا. سانپ اور گیدڑوں کے لیے قدرتی اور ہمارے لیے ہال اٹھاتا. اکثر مٹی گرتی اور مٹی کے آدمی کو اپنی اوقات یاد کرا دیتی. بارش ہوتی تو جلترنگ سا بج اٹھتا. وہ یہ ان سٹیل کے برتنوں کی دھن تھی جو بیگم اپنے میکے سے لے کر آئی تھی اور اب خوش تھی کہ برتن پکانے کے لیے نہیں بلکہ قومی خدمت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. رات کو اگر بارش ہو جاتی تو ہم بغیر گراموفون کے ہی تمام رات براق میں دھار سے لطف اندوز ہوتے رہتے. اور آخری اس مضمون کا حصہ، انتظامیہ کے کسی عقل مند نے سوچا کہ پاکستان بن چکا ہے سو اس انگریز سامراج کی نشانی کا بھی بٹوارا کیا جائے.
سو آثار قدیمہ کی اس نشانی کو 2 خاندانوں کو الاٹ کر دیا گیا۔ اس تقسیم کے بعد ہمارے حصے کے بنگلے کا لان 4 کنال کا اور رہائش 3 کمروں کی رہ گئی۔ ان میں سے بھی ایک کمرے میں سکواڈرن لیڈر اولرچ پالیسکی کی روح 1934 سے رہائش پذیر تھی۔ شروع میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایئر فورس کے اندر بہت سے پولش سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ آئے تھے، انہی سے ہی میں نے نام لیا۔ شروع میں تو ہم سے بڑے کھینچے رہے، مگر پھر ایک گرمیوں کی رات لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ کر ہم سے ہاتھ کا پنکھا مانگنے آ گئے۔ کہنے لگے قدیمی مکین کا بھی آخر کوئی حق ہوتا ہے، اور یہاں تم سے پہلے کئی آئے اور کئی گئے، اور پھر اپنی بات میں اثر ڈالنے اور پنکھا حاصل کرنے کے لیے مصرع پڑھنے لگے کہ سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں مکین۔ اس کے بعد جب بھی بوریت یا لوڈ شیڈنگ کا شکار ہوتے تو تشریف لے آتے۔ پرانے بیوروکریٹوں اور سینئر افسروں کی خو رکھتے تھے کہ متواتر اور بلا تکان بولتے تھے۔ مذہبی نہ تھے مگر رسال پور کے گرجوں کو خوب یاد کرتے۔ رسال پور شہر میں انگریز دور کے یورپین طرز کے 2-3 بہت خوبصورت گرجے موجود ہیں آج بھی، کہتے ہیں، اور ایسے میں ان کے چہرے پر معصومانہ اور معنی خیز مسکراہٹ ہمیشہ ساتھ ہوتی کہ چرچوں میں اتوار کی تقریبات کے چرچے رسال پور آفسر میس میں ہفتہ وار رہتے تھے۔ عبادت کے بعد چرچ کا اسکاٹش پادری اپنے خاص مہمانوں کی توازے مقامی کشیدگی مشروب سے علیحدہ کرتا تھا۔ فرمانے لگے 12 بانڈا، رسال پور کے قریب کا ایک گاؤں 12 بانڈا، اس کی کشید ہوئی کی کیا بات ہے، میرا ارجلی حضرت خان اسپیشل لے کر آتا تھا، اسی کے سہارے رسال پور کی گرمیاں کاٹ پاتا تھا۔ ایک رات راز کی بات یہ افشا کر دی کہ اسی حضرت اور بنت انگ کے باعث وقت سے پہلے دوسرے جہاں کو آدم سفر ہوئے تھے۔ اچھے بندے تھے، بس آج کی کئی زندہ روحوں کی طرح نوسٹیلجیا بقول یوسفی صاحب یادش بخیریہ کے شکار تھے۔ سر آپ کی نظر رسال پور کے پانی کو پینے کے قابل بنانے کے لیے ہم ہر روز ابالتے تھے۔ ہمارے اس روزانہ پانی ابالنے کی مشقت سے سیکھ پا ہوتے تھے کہ ان کے نزدیک پانی پینے کے نہیں صرف حل کرنے کے کام آتا ہے۔ پرانے آدمی تھے، پانی کی ایسی بے حرمتی انہوں نے پہلے نہ دیکھی تھی۔ آخری مضمون پڑھ لیتا ہوں، آخری پیرا۔ ہمارے چھوٹے بیٹے پر خاص شفقت فرماتے تھے، کہتے تھے کہ میرا بچپن بھی اس کی مانند تہذیب سے دور گزرا، اس سے انسان میں کم عمری سے ہی تپسیا، غور و فکر اور سوچ بچار کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہم بھی بیٹے کو اکثر صبح مونٹیسری جانے سے پہلے بستر پر چپ چاپ گم سم پاتے، کیا خبر کہ حاضر و غائب کے مسئلے پر غور کر رہا ہوں، شاید یہ اہم مسئلہ اب تک حل ہو گیا ہوتا، مگر اس کی ماں اس کی ذہنی فکر میں ہمیشہ مقل ہو کر اس کا گیلا پاجامہ بدلنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔